بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 100 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اجر الکاہن، یہ باب ہے کاہن کی اجرت اور مزدوری کے بارے میں. کاہن وہ شخص جو غیب کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو بکر ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کی قیمت سے، ومہر البغی زنا کی اجرت سے، وحلوان الکاہن اور کاہن کی اجرت سے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. کاہن یہ کہانت سے ماخوذ ہے. کہانت بفتح الکاف بھی مستعمل ہے، اور اسی طرح کہانت یہ بھی بعض حضرات کے نزدیک مستعمل ہے. قاموس میں کہا ہے کہ کہانت کاف کے فتحہ کے ساتھ پالگوئی کرنے والے جو اس کو بطور حرفہ پیشہ کر لیتے ہیں، یعنی کاہن پالگوئی کرنے والا، اور کہانت یہی حرفہ اور پیشہ پالگوئی کا. اس کی جمع کہانن آتی ہے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاہن وہ شخص ہے جو مستقبل کے حوادث، کائنات میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دے، اور اسی طرح وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے پوشیدہ چیزوں کے بارے میں علم ہے، اسرار کا دعویٰ کرے. کہانت کی حقیقت تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کی روحیں جن اور شیاطین کی ارواح خبیثہ سے مناسبت رکھتی ہیں، اسی لیے جنات سے کواذب اور مضلات کا استفادہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اقوال و افعال کے مقدمات و اسباب و علامات کی بنا پر تعارف اور شناخت حاصل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ان مقدمات اور اسباب و علامات کی بنا پر یہ شناخت اور تعارف حاصل کرتے ہیں، ان کو عراف بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو چوری کیا ہوا یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو ان کو یہی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ علم رمل جاننے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو کبھی کبھی کاہن کے اوپر بھی ان کا عراف کا اطلاق ہوتا ہے، اور منجم بھی جسے ہم نجومی کہتے ہیں اس کا بھی اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کہانت شرعی اعتبار سے کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو یاد رکھیے عزیز طلباء کرام کہ کہانت قطعاً حرام ہے، حرام بالکلیہ، اور اس پر اجرت لینا بھی حرام ہے. اجرت دینے والا اور لینے والا تو خود ہی گناہگار ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اجرت دے بھی تو وہ بھی اس شخص کے ساتھ یعنی کاہن کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہے. بعض حضرات کاہن اور عراف ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کے متعلق خبر دیتا ہے، جبکہ عراف وہ ہوتا ہے جو مستور اشیاء
جو کہ موجود ہو لیکن کہیں پر مخفی ہو، خفیہ موجود ہو، تو ان کے بارے میں خبر دیتا ہے. جیسے میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جو چوری شدہ گمشدہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ بتلاتا ہے کہ پلا جگہ پر ہے، پلا جگہ پر پلا نے چرایا ہے، ایسے. تو اس کو عراف کہا جاتا ہے، اور جو مستقبل کی خبر دیتا ہے اس کو کاہن کہا جاتا ہے. اب اس حدیث مبارک کی طرف آتے ہیں. حدیث الباب میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت نقل کی، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے. پہلا اس میں سے ثمن القلب. ثمن القلب کتے کی اجرت، یعنی اس کا بیع و شراء، اس کے بدلے میں جو قیمت ملتی ہے. اب یہ مسئلہ مختلف فی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی اور حسن بصری، ان تمام حضرات رحمہم اللہ کے نزدیک کتے کی بیع و شراء مطلقاً ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ صاحب یعنی ہمارے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ صاحبین حضرات، اور ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. یاد رکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں 2 اقوال ہیں. ایک قول امام احمد اور امام شافعی صاحب رحمہم اللہ کی طرح ہے، جبکہ ایک قول احناف رحمہم اللہ کی طرح ہے. تو احناف اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق کتے کا بیع و شراء، اس کا خریدنا فروخت کرنا یہ جائز ہے. جبکہ علامہ نحوی رحمہ اللہ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شکاری کتے کی اجازت ہے، اس کا بیع شراء، جبکہ باقی کی ممانعت یعنی باقی کا بیچنا وہ ناجائز ہے، خریدنا ناجائز ہے. اب امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے اوپر، اس حدیث الباب کے اوپر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی. یہ پہلا ان کا مستدل ہے. دوسرا استدلال وہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے کتا یہ نجس العین ہے اور ایسے نجس چیزوں کی بیع وہ جائز نہیں ہے. احناف رحمہم اللہ اس حدیث الباب سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے روایت کا محمل وہ ابتدا ہے، بالکل ابتدائی زمانہ میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. پھر جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو لہٰذا بیع کی ممانعت والی حکم وہ بھی اس کے ساتھ منسوخ ہو گئی. بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتے کو قتل کرنے والے پر اس کی قیمت کی ادائیگی واجب کر دی تھی. چنانچہ طحاوی شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب صید کے قتل کرنے والے پر 40 درہم واجب کیے، یعنی جو شکاری کتا ہوتا ہے جو شکار کے لیے پالا جاتا ہے، تو ایسے کتے کو قتل کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم واجب کیے. دوسری بات یہ ہے کہ کلب صید یا جو حراست وغیرہ کے لیے، چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان دونوں میں علت یہ ہے کہ یہ قابل انتفاع ہے، اس کے پالنے کی اجازت ہے. یہی علت اگر دوسرے کتوں میں بھی پائی جائے تو ان میں بھی یہی حکم جاری ہوگا. پھر تیسری بات، یہاں پر جو حدیث مبارک میں نہیں آئی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، تو یہ نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی کراہت تنزیہی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ملتی ہے کہ ان کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلب والسنور، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی ان دونوں کے ثمن اور قیمت سے منع فرمایا. تو اب وہاں پر دونوں آ گئے، حالانکہ بلی وہ تو سب کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی حرام اور ناجائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم نے کہا کہ اس حدیث کو ہم کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہیں. چوتھا جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے اس بات کے اوپر بھی تمام حضرات کا اتفاق ہے
کھیتی اور اسی طرح جانوروں کی حفاظت کے لیے جو بھیڑ بکریاں وغیرہ یا دوسرے بڑے جانور بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے جو ریوڑ ہوتے ہیں جو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، تو عام طور پر چرواہے اس کے ساتھ 1-2 کتے پالتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے، تو ان کتوں کا پالنا وہ سب کے نزدیک یہ جائز ہے، ان کا خریدنا اور فروخت کرنا وہ سب جائز ہے۔ اور 5واں جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے جن احادیث مبارکہ میں نہیں آئی ہے تو اس کا محمل وہ کلب ہے جو غیر منتفع بھی ہو، اور جواز والی جو احادیث اور روایات ہیں وہ کلب صید، کلب حارس جو حراست وغیرہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں جو کلاب منتفع بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ محمول ہے۔ اور جو دوسرا دلیل امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ یہ نجس العین ہے، اس وجہ سے اس کا بیچنا ناجائز ہے، تو احناف اس کو سرے سے تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب دوسرا جو ذکر ہوا اس حدیث مبارک میں وہ مہر البغی، بغی غین کے کسرہ کے ساتھ، یہ زنا کے معنی میں آتا ہے اور اس کی جمع بغایا آتی ہے۔ اس کو اگر ہم غین کے سکون اور یا کے تخفیف کے ساتھ لے لیں بغی، تو پھر یہ زنا کے معنی میں آتا ہے۔ مہر بغی اس سے مراد اجرت زنا ہے، اس پر مہر کا اطلاق یاد رکھیے یہ اطلاق مجازن ہے، تو پتہ چلا کہ زنا کی اجرت یہ بھی حرام ہے۔ اور جو تیسری چیز ذکر ہوئی جو اس باب کے ساتھ مناسبت جس کی وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا، وہ حلوان الکاہن، کاہن کی اجرت، حلوان غفران کی طرح مصدر ہے، کاہن کی اجرت پر حلوان کا اطلاق اس لیے ہے کہ وہ سہولت کے ساتھ بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کوئی پسینہ بہائے وہ یہ مزدوری اور اجرت بیٹھے بٹھائے حاصل کرتا ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک حلوان یہ رشوت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، لیکن علامہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلوان کا اطلاق کبھی اجرت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کا معنی اجرت کے ساتھ کیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت التعلیق، تعلیق سے مراد تعلیق التمائم ہے، یعنی یہ باب ہے تعویذات کو گلے میں باندھنے کے کراہیت کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مدويه قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلت، ہمیں روایت کی محمد ابن مدویہ نے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے عیسیٰ سے جو کہ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے، یعنی عیسیٰ یہ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے، انہوں نے فرمایا دخلت علی عبداللہ ابن عکیم ابی معبد الجہنی، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو معبد الجہنی ان کی عیادت کے لیے میں ان کے پاس حاضر ہوا، وَبِهِ حُمْرَةٌ اور ان کے بدن پر سرخ دانے پڑ گئے تھے، فَقُلْتُ أَلَا تُعَلِّقْ شَيْئًا میں نے ان سے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ قال الموت اقرب من ذلك عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کسی تعویذ کو لٹکائے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث عبداللہ ابن عکیم انما نعرفہ من حدیث ابن ابی لیلہ، اور عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم اسے صرف ابن ابی لیلہ کے طریق سے ہی جانتے ہیں،
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابی لیلى نحوه بمعناه. اور اسی طرح روایت کی ہمیں محمد ابن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے اسی طرح کی اس معنی میں. وفی الباب عن عقبہ بن عامر، اور اس باب میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت نقل ہے. جی عزیز طلباء کرام، عموماً ہمارے یہاں چونکہ اس معاشرے میں ہم یہ چیز زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ تعویذ یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. تو تعلیق یہاں پر مطلب یہ ہے کہ گلے میں تعویذ لٹکانا، اس کے بارے میں ہے. تو اب روایت کا جو مطلب ہوا تو یہ ہے کہ بھئی عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کے گلے میں تعویذ ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا الموت اقرب من ذالک، کہ موت تو اس سے قریب ہے، زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے. اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث فرمان مبارک ذکر فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص گلے میں تعویذ ڈالے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ یہ تعلیق یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ شخص اس تعویذ کو ہی مؤثر مانے، وہ کہے کہ بھائی یہی تعویذ ہے جو مجھے ٹھیک کرے گا، یہی تعویذ ہے جو مجھے نظر بد سے بچائے گی، اس تعویذ کو مؤثر مانے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تعویذ پہننے، تو تعویذ کا پہننا اس ارادے سے ہو کہ اللہ کے حکم سے مجھے اس سے شفا ملے گی، اللہ کا حکم اس کو ہوا تو مجھ پر کسی کی نظر بد اثر نہیں کرے گی، اللہ کا حکم اس میں شامل ہوا، اللہ کی طرف سے اذن ہوئی تو میں دوسروں کے برے ارادوں اور برے نظروں سے محفوظ رہوں گا. ایک اس معنی میں ہے، اس معنی میں یہ بالکل جائز ہے، اس میں رخصت ہے. لیکن اس نیت سے باندھنا کہ بھائی یہ تعویذ ہی مؤثر ہے میرے بیماری کے اندر اور مجھے نظر بد سے بچانے کے لیے، تو پھر یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکل الیہ، یعنی پھر اس کا معاملہ اس کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت اس سے ہٹ جاتی ہے. اب اس تعویذ کا گلے میں ڈالنے کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں تو تفصیلی طور پر ہم نے کلام ما قبل میں کیا ہے، لیکن یہ تعلیق تمائم یعنی تعویذ کو لٹکانے کے بارے میں اس میں اختلاف ہے. اختلاف اس طرح سے ہے کہ ایسے تعویذات جن میں آیات قرآنیہ، اسماء الہیہ، ذکر اذکار اور یہ چیزیں ہوں، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص وغیرہم حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے تعویذات کا گلے میں ڈالنا جائز ہے، جبکہ ان کے بالمقابل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ، عقبہ ابن عامر، عبداللہ ابن عکیم جن کی یہ روایت ہے. عقبہ ابن عامر کے بارے میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ اس باب میں ان سے بھی روایت جو یہاں پر آخر میں آیا. تو ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح ان کے ساتھ تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے منع فرماتے ہیں. احناف میں سے متقدمین حضرات نے بھی ترک تعلیق کو راجح قرار دیا ہے، چونکہ روایات میں نہیں عام واقع ہے تو اسی لیے صدن لذرائع یہی بہتر ہے اس کو منع کیا جانا. کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بعض جگہ بعض مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا رخصت کسی کو ملے تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے موجودہ دور میں تصویر کے بارے میں بالکل وہ تھوڑی بہت جب تخفیف اس میں آئی، اختلاف آیا، تو پھر اس اختلاف کا اثر یہ ہوا کہ بالکل اب تصویر کے بارے میں کسی کے خیال و گمان میں بھی وہ کراہت وغیرہ نہیں آتی. تو اس وجہ سے نہ استعمال کرنا ہی یہ بہتر ہے. اس کے بارے میں علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعویذ باندھتا ہے نا تو وہ توکل سے خالی ہوتا ہے، اور اس کو توکل کا سب سے کم
ادنا سے ادنا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نا کہ انسان تعویذ باندھا ہوا ہوتا ہے، اس نے باتھ روم بھی ٹوائلٹ بھی جانا ہوتا ہے، کئی ایسے جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو یہ بے ادبی ہے، اس لیے نہ باندھنا ہی اس میں بہتری ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔